ایک خوبصورت گاؤں میں تین دوست رہتے تھے، ایان، عاقف اور سدیس۔ تینوں کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ایان تھوڑا سنجیدہ اور عقلمند تھا، عاقف ہمیشہ ہر کام میں جلدی کرتا تھا، جبکہ سدیس اپنی ہمت اور دلیرانہ طبیعت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھنے جنگل کے پار پرانی پہاڑی کی سیر کریں گے۔ چلتے چلتے راستہ ختم ہو گیا اور وہ ایک گہری ندی کے پاس پہنچ گئے جسے پار کرنا مشکل تھا۔ عاقف نے بنا سوچے سمجھے ندی میں کودنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ فوراً ایان نے اسے روکا اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ایک پرانا گرا ہوا درخت ڈھونڈا جو پل کا کام دے سکتا تھا۔ سدیس نے اپنی طاقت لگائی اور اس بھاری درخت کو ندی پر ٹکا دیا۔ تینوں نے مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور حفاظت سے ندی پار کر لی۔ واپسی پر انہوں نے محسوس کیا کہ دوستی صرف ساتھ گھومنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنی طاقت سے پورا کرنے کا نام ہے۔ ایان کی سوچ، سدیس کی ہمت اور عاقف کا جذبہ جب مل گیا تو کوئی بھی راستہ مشکل نہ رہا۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ایک خوبصورت گاؤں میں تین دوست رہتے تھے، ایان، عاقف اور سدیس۔ تینوں کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ایان تھوڑا سنجیدہ اور عقلمند تھا، عاقف ہمیشہ ہر کام میں جلدی کرتا تھا، جبکہ سدیس اپنی ہمت اور دلیرانہ طبیعت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھنے جنگل کے پار پرانی پہاڑی کی سیر کریں گے۔ چلتے چلتے راستہ ختم ہو گیا اور وہ ایک گہری ندی کے پاس پہنچ گئے جسے پار کرنا مشکل تھا۔ عاقف نے بنا سوچے سمجھے ندی میں کودنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ فوراً ایان نے اسے روکا اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ایک پرانا گرا ہوا درخت ڈھونڈا جو پل کا کام دے سکتا تھا۔ سدیس نے اپنی طاقت لگائی اور اس بھاری درخت کو ندی پر ٹکا دیا۔ تینوں نے مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور حفاظت سے ندی پار کر لی۔ واپسی پر انہوں نے محسوس کیا کہ دوستی صرف ساتھ گھومنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنی طاقت سے پورا کرنے کا نام ہے۔ ایان کی سوچ، سدیس کی ہمت اور عاقف کا جذبہ جب مل گیا تو کوئی بھی راستہ مشکل نہ رہا۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔